سقائے حرم رکھ لے نہ بھرم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں۔ سقائے حرم رکھ لے نہ بھرم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام معزز سامعین کرام کی خدمت میں سیریت ٹیوٹوریلز کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے اپنے تمام سامعین کرام، ناظرین کرام کو حضرت ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ آج کے اس لیکچر میں، اس ٹیوٹوریل میں انشاءاللہ تعالی ہم حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ان پہلوؤں کو جاننے کی کوشش کریں گے جن پہ زیادہ بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے اس کا بیان ہمارے ہاں نہ ہونے کے برابر یا بہت کم ہے۔ یہ صرف حضرت ابوالفضل العباس ہی سے مربوط نہیں، کوئی بھی شخصیت، کوئی بھی ہستی، کوئی بھی فرد، کوئی بھی شخص، اس کی کسی بھی حوالے سے پرسنالٹی اگر ہوتی ہے تو ساری کی ساری اس کی پرسنالٹی کا انحصار اس کی معرفت اور اس کے علم پہ ہوتا ہے۔ مثلا کوئی شخص کسی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، جب تک وہ اپنی فیلڈ کے بارے میں اس کی پوری معرفت نہیں رکھتا ہوگا، اس کے بارے میں علمی آگاہی نہیں رکھتا ہوگا، تو اس فیلڈ کا کبھی نہ وہ ماہر ہو سکتا ہے، نہ ہی اس کا نامی گرامی ہو سکتا ہے، اور نہ اس میں نام پیدا کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ تمام چیز جو انسان اپنی زندگی میں جتنی اچیومنٹس لیتا ہے، وہ کسی بھی شعبے سے ہوں، ان ساری اچیومنٹس کی بنیاد بیسیکلی اس شعبے سے موجود معرفت ہوتی ہے اور اس کا علم ہوتا ہے۔ حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شخصیت ہے وہ ملٹائی ڈائمینشنل ہے، اور مختلف عنوان سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے 2-3 عنوان آج کی اس بوسٹر میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں ان کی زندگی کے حوالے سے۔ ایک بات جو جس کا ہم اقرار کرتے ہیں اور جس کو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو سب سے بنیادی چیز ہے اور جو سب سے بڑی فضیلت ہے حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے، اور وہ ہے ان کی علمی شخصیت اور ان کی معرفت کا پہلو ان کی شخصیت میں جو پایا جاتا ہے، چونکہ جس کی جتنی بڑی معرفت ہوتی ہے اس کی اتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے۔ جس کے ہاں علم و عمل جتنا زیادہ ہوتا ہے اور اتنی ہی بڑی اس کی شخصیت بنتی ہے، یعنی ہر بڑی شخصیت کے پیچھے علمی و معنوی بلندی ہوتی ہے۔ حضرت عباس کے حوالے سے اور ان کی علمی جو شخصیت ہے، آپ ایک بہت بڑے فقیہ تھے، آپ ایک بہت بڑے عالم اور محدث تھے، اور بلکہ میں اگر بیان کروں ان کے علم کے حوالے سے تو ایگزیکٹلی وہی الفاظ ملتے ہیں کہ جو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں ارشاد فرمائے تھے کہ زکانی رسول اللہ زکن زکا، کہ میرے نبی نے مجھے یوں علم عطا فرمایا کہ جیسے پرندہ جو ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو خوراک دیتا ہے۔ اچھا، پرندہ خوراک دینے کا اگر آپ طریقہ آپ نے دیکھا ہو تو پرندہ وہ تیار شدہ خوراک ڈائریکٹلی ان بچوں کی چونچ کے اندر چونچ ڈال کر ان کے منہ کے اندر اپنا منہ رکھ کے دیتا ہے کہ کسی اور آمیزش میں کسی اور جگہ سے اس خوراک آلودہ نہیں ہوتی، یعنی ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے۔ بالکل یہی جملہ حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ملتا ہے کہ زک العلم زکا، اسرار الشہادہ میں یہ جملہ موجود ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوالفضل العباس کو یوں علم سکھایا اور یوں علم عطا کیا کہ جیسے پرندہ اپنے بچوں کو دانہ بھرتا ہے اور ان کو دانے دیتا ہوتا ہے۔ ایک اور چیز جو حضرت عباس کے علم کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تقریباً یہی جملہ ہمیں کچھ دیگر اور بہت بڑی ہستیوں کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ وَهُوَ عَالِمٌ غَيْرُ مُعَلَّمٍ، کہ آپ نے امام معصوم کے علاوہ کسی سے باقاعدہ کوئی تعلیم حاصل نہیں، کوئی باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا، بلکہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈائریکٹ شاگرد تھے، اور آپ کی علمی بلندی اتنی بڑی ہے کہ آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے کسی مدرسے، کسی ادارے میں
کسی انسٹیٹیوٹ میں کسی اور علمی شخصیت کے پاس نہیں جانا پڑا، بلکہ آپ کے استاد، آپ کے والد گرامی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہی تھے۔ اس علم کی بنیاد پر جو آپ کے اندر بصیرت پائی جاتی تھی اور جو آپ کے اوپر جو آپ میں معرفت پائی جاتی تھی، اس پہ دو اماموں کی گواہی موجود ہے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور امام علی ابن الحسین امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عباس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کان امن العباس نافذ البصیرہ، حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے وجود پہ ان کی بصیرت و معرفت کی جھلک نظر آتی تھی۔ اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی جو الفاظ ہیں کہ اشہد انک مضیت علی بصیرت من امرک، زیارت کے ایک جملے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عباس کے بارے میں کہ آپ جب اس دنیا سے گئے تو آپ اپنے امر، اپنی ڈیوٹی، اپنے کام، اپنے زندگی کی ذمہ داریوں کے حوالے سے معرفت بھری زندگی کے ساتھ اس دنیا سے، یہ دو اماموں کی شہادت اور گواہی ہے۔ حضرت عباس کے علم اور معرفت کی ایک ہلکی سی جھلک دنیا والوں نے تب دیکھی کہ جب حضرت عباس نے کعبہ کی چھت پر علم و معرفت سے بھرپور ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور یہ 8 ذی الحج تھا، اور امام حسین علیہ السلام مکہ کو چھوڑ کر آپ عازم سفر عراق ہو رہے تھے اور بیسیکلی کوفہ کی طرف روانہ ہونا چاہ رہے تھے۔ اس دوران میں حضرت عباس کعبہ کی چھت پر گئے اور آپ نے لوگوں سے جو کلام کیا، چونکہ کہا جاتا ہے نا بولو تاکہ پتہ چلے تمہارے اندر کیا ہے، بولنے سے انسان کو اندازہ ہوتا ہے۔ اب بڑے غیظ و غضب کے عالم میں تھے اور بڑے جلال میں تھے کہ میرے مولا حسین کو شہید کرنے کے لیے حاجیوں کے روپ میں قاتل بھیجے گئے ہیں۔ میرا ذاتی طور پہ جو اسٹڈی ہے، حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ کربلا سے پہلے 2 جگہ پہ جلال میں نظر آئے ہیں، اور ان دونوں جگہوں پہ آپ نے وارث علی ہونے کا بھرپور ثبوت دیا ہے۔ ایک جگہ آپ نے جلال دکھایا شجاعت حیدری کا، چونکہ آپ وارث حیدر تھے، فرزند حیدر کرار تھے۔ ایک جگہ آپ نے جو ہے وہ جلال دکھایا فصاحت و بلاغت حیدریہ کا۔ جنگ صفین کا میدان شاہد ہے، صرف ایک میدان ہے جہاں حضرت عباس علیہ السلام جنگ لڑی ہے۔ جنگ صفین کے میدان میں حضرت عباس تاریخ نگاروں کے مطابق 14 یا 15 سال کی آپ کی عمر تھی، اور آپ صفین کے میدان میں موجود تھے، اور ایک ایسا موقع آیا کہ آپ میدان میں اور دشمن کی فوج کے سامنے آئے، اور آپ نے دشمن کو جب للکارا تو تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ ابن الشعثاء ایک بہت بڑا بہادر اور نامی گرامی پہلوان تھا جو شامی فوج کے اندر موجود تھا۔ تو لوگوں نے اس سے کہا تو جاتا کیوں نہیں ہے؟ ایک بہادر سامنے آ کر جس نے نقاب کر رکھا ہے اور وہ بلا رہا ہے کہ حل میں مبارز کہہ رہا ہے اور مقابلے کے لیے دعوت دے رہا ہے۔ تو ابن شاہصاح کو یہ بڑی چیز ناگوار گزری، چونکہ اس کے بارے میں مشہور یہ تھا، اور صرف مشہور نہیں بلکہ تاریخ نے لکھا کہ وہ 1000 لوگوں کے مقابلے میں تنہا لڑنے کے لیے جاتا تھا۔ تو اس کو ناگوار گزری یہ بات کہ یہ ایک سامنے ایک جنگجو کھڑا ہے اور وہ حل میں مبارز کہہ رہا ہے، اور مجھے یہ کہا جا رہا ہے تم اس کے مقابلے میں جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میرے 7 بیٹے ہیں، میں ہر ایک کے مقابلے میں نہیں جاتا ہوتا، چھوٹے موٹے مقابلے کرنے کے لیے میرے بیٹے ہوتے ہیں۔ لہذا اس نے اپنے ایک بیٹے سے کہا کہ یہ سامنے جو جنگجو کھڑا ہے اور جو بہادر کھڑا ہے اس کے مقابلے میں جاؤ اور اس سے قتال کرو۔ سو اس کا ایک بیٹا گیا اور واصل جہنم ہوا، اور ایک ایک کر کے جب 7 کے 7 واصل جہنم ہو گئے تو ابن شاہصاح انتہائی غیظ و غضب کے عالم میں اور غصے اور جذبات پہ قابو نہ پاتے ہوئے اٹھا اور اپنی تلوار لی اور حملہ آور ہوا حضرت عباس کے اوپر۔ حضرت عباس نے نقاب کر رکھا تھا اور ابھی تک کوئی نہیں جانتا تھا دشمن کی فوج میں سے کہ یہ جوان ہے کون، اور جس کے ہاتھ میں کی تلوار کی تیزی ذوالفقار کے تیزی کی طرح کی ہے۔ تو ابن شاہصاح آیا، اور جب ابن شاہصاح جو ہے حضرت عباس کے ہاتھوں واصل جہنم ہو گیا تو تب آپ نے اپنے گھوڑے کی لگام کھینچی اور میدان کے عین وسط میں کھڑے ہو کر دشمن کی فوج کے سامنے اپنے چہرے سے نقاب اتارا، اور دشمن ایک دفعہ دنگ ہو کے دیکھنے لگ پڑا کہ ہم جس کو حیدر کرار سمجھ رہے تھے یہ حیدر کرار خود نہیں آئے، حیدر کرار نے اپنے وارث قمر بنی ہاشم کو بھیجا ہے۔ یہ وہ جلال حیدری دیکھنے میں آیا تھا میدان صفین میں۔
اور حقیقت یہ ہے، میں انشاءاللہ بعد میں بھی شاید تھوڑا بہت اس چیز کو عرض کرنے کا موقع ملے آپ کے سامنے، کہ امامت کے علاوہ جتنے بھی شعبۂ زندگی تھے، ہر شعبے میں آپ حقیقتاً وارث علی تھے۔ آپ چونکہ فرزند حیدر کرار تھے، لہٰذا آپ نے اپنے والد کی شباہت کو اور اپنے والد کے ان کردار کو اور اپنے والد کی تربیت کو ہر شعبہ زندگی میں اپنایا۔ ہاں، امامت جو ہے وہ نسل امام حسین علیہ السلام سے امام حسن علیہ السلام کے بعد چلی ہے۔ سو یہ پہلا میدان کہ جہاں جناب عباس کو میدان کے اندر جو ہے وہ جلال میں دیکھا گیا، اور جب اس جلال کے روپ میں بھی آئے، در حقیقت آپ جو ہے وہ روپ حیدر کے روپ میں تھے اور حیدر کے کردار میں تھے، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حقیقی معنوں میں تمنائے حیدر کرار بن، جس کی تمنا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کی ہو، جس کی خواہش حضرت علی ابن ابی طالب نے کی ہو۔ بہت کم وجود اس دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کے اس دنیا میں آنے سے پہلے خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ جناب زکریا کے بارے میں جو ہے وہ حضرت یحییٰ کے بارے میں جناب زکریا کو بتایا گیا اور بڑا اہتمام کروایا گیا۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ کی ذات نے کچھ اہتمامات کروائے۔ سیم لائک ہم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے جانتے ہیں کہ اس دنیا میں آنے سے قبل خالق کائنات نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 دنوں کے لیے عبادت اور صوم و صلات کے لیے الگ کر لیا۔ وہ خاص طور پہ اہتمام کیا گیا چونکہ دنیا میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے آنا تھا۔ ان کرداروں اور ان شخصیات اور عظیم ترین شخصیات میں سے ایک حضرت عباس ابو الفضل العباس ہیں کہ جن کی اس دنیا میں آنے سے پہلے خاص اہتمام فرمایا علی ابن ابی طالب نے، اور اس زمانے کے جو انصاب کے سب سے ماہر تھے اور نسب خاندانوں کا جاننے کے حوالے سے، شجرت النسب کے حوالے سے سب سے ماہر تھے، اپنے بھائی عقیل سے مشورہ کیا اور اپنا ارادہ بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک بہادر، ایک وفادار اور ایک ہوش مند بچہ ہو میرے گھر میں، اور اس کے لیے مجھے جو ہے میں ایک شادی کرنا چاہتا ہوں جس سے میری شجاعت کا وارث پیدا ہو۔ سو اس شجاعت کو، وہ جو زور اور قوت حیدری تھی، اس کو دکھانے کے لیے آپ کو جو ایک ہی زندگی میں موقع ملا، شجاعت بعنوان شجاعت دکھانے کا جو موقع ملا، وہ میدان صفین میں ملا۔ یہ دوسرا موقع ہے جب آپ کعبہ کی چھت پر ہیں، آپ دوبارہ ایک لحاظ سے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سکھلائی ہوئی جو ہے تعلیم کا ایک نمونہ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں اور حقیقی معنوں میں بتا رہے ہیں کہ میں فرزند حیدر کرار ہوں۔ لیکن اب میدان بدل گیا ہے۔ میدان صفین تلوار کا میدان تھا، میدان صفین زور بازو کا میدان تھا۔ کعبہ کی چھت وہ میدان نہیں ہے۔ کعبہ کی چھت پہ آپ نے کلام کرنا ہے اور خطبہ دینا ہے، لہٰذا یہ فصاحت و بلاغت کا میدان ہے۔ لہٰذا اب یہاں پہ ایک نئے روپ میں نہج البلاغہ کا جو خالق ہیں ان کا فرزند یہاں پر آیا ہے اور فصاحت و بلاغت حیدریہ کا کمال ثبوت دیا آپ نے، اور اپنی علم و معرفت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ، اور خاص موضوع جو آپ کا جو تھا جس پہ آپ گفتگو کر رہے تھے وہ امام حسین علیہ السلام کی امامت کے حوالے سے تھا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے، لوگوں اور حاجیوں کے روپ میں آنے والے قاتل لوگوں، تعریف ہے اس کے لیے جس نے اس کعبہ کو حسین کے بابا کو یہاں بھیج کر شرف و عزت بخشی۔ میں اس خطبہ کی تفسیر چونکہ کر نہیں رہا، ادروائز میں آپ کو بتاتا کہ بقدوم ابی ہے، اشارہ کیا امام حسین علیہ السلام کی طرف کہ ان کے بابا کو کعبہ میں بھیج کر کعبہ کی عزت افزائی کی ہے۔ ہر جملے، یہ تین چیزیں ہیں اور تینوں کو کھول کر بیان کیا جائے تو بہت لمبا ٹائم چاہیے اس کے لیے۔ کہ پہلی بات تو یہ کہ شرف کس کو ملا، ہم کہتے ہیں نا فلاں کو، مجھے شرف ملا، میں فلاں سے ملا، تو آپ نے بڑا واضح انداز میں بتایا کہ یہ شرف کعبہ کا ہے کہ علی اس دنیا میں متولد کعبہ کے اندر ہوئے۔ علی یعنی علی نے کعبہ کو شرف عطا کیا ہے، کعبہ نے علی کو کوئی شرف عطا نہیں کیا، یہ پہلی بات۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ بے قدوم ابی ہے، یعنی حسین ابن علی کے بابا کی جائے ولادت کعبہ ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ حسین ابن علی کے بابا بھی تو آپ کے بابا ہیں یا ابوالفضل العباس، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ بے قدوم ابی، میرے بابا یہاں پر آئے اور کعبہ کو عزت ملی اور کعبہ کو شرف ملا؟ چونکہ آپ مقام امامت بتانا چاہتے تھے،
لہٰذا آپ جیسے مولا علی علیہ السلام کہتے تھے نا عبد من عبید محمد، آپ مقام عبودیت میں رہتے تھے. میں انشاءاللہ بعد میں عرض کرتا ہوں ایگزیکٹلی وہی کردار اور وہی رول تھا حضرت عباس علیہ السلام کا، جو مولا علی علیہ السلام رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ادا کرتے تھے. یعنی جو علی رسول کے لیے تھے وہی کچھ عباس حسین ابن علی کے لیے تھے. لہذا علی پسند کرتے تھے کہ وہ عبد کہلائیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور عباس بھی چاہتے ہیں کہ مقام امامت کو بیان کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیچھے رکھ دیں اور حسین ابن علی کے عبد بن کر اس دنیا میں زندگی گزاریں، جیسا بھی قدوم ابی ہے تاکہ امام حسین علیہ السلام کے مقام کو واضح کر سکیں. لہذا فرمایا گئے لوگوں، اس کعبہ کو شرف دیا ہے اللہ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جائے ولادت بنا کر. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے اگلے جملے میں اس کی دلیل دی، فرمایا من کان بالامس بیتن اصبح قبلتن، کہ جب علی کی ولادت ہوئی تب تک تو یہ پتھروں کا ایک کمرہ تھا، پھر خالق کائنات نے اس کے بعد اس کو قبلہ بنایا ہے، جو پتھروں کا ایک کمرہ ولادت علی سے کعبہ ہو گیا ہے. یہ پہلا حصہ تھا آپ کے خطبے کا، جو کہ آپ خود میں اس لیے آپ کے سامنے اس خطبہ کو بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں علم و معرفت کیا ہے. یہ پہلا سینٹنس ایک بہت بڑا چیپٹر ہے معرفت کا، کہ جس طرح میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اس کی کتنی ڈائمینشنز ہیں جس پہ بات ہو سکتی ہے. پھر آپ نے جو ہے ان حاجیوں سے خطاب کیا، مقام بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، آپ چھت پہ کھڑے ہوئے ہیں اور سامنے حاجیوں کا مجمع ہے، طواف کرنے والوں کا مجمع اور جو ہے سائی کرنے والوں کا مجمع. لیکن آپ کے الفاظ دیکھیے، آپ نے فرمایا ایھا الکفرۃ الفجرہ، اے بدترین کافروں اور فاجروں، چونکہ ان میں حسین ابن علی کے قاتلوں کے روپ میں حاجی موجود تھے. لہٰذا آپ نے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے کعبہ کے گرد چکر لگانے والوں کو کہا ایھا الکفرۃ الفجرہ اتصدون طریق البیت لامام البررہ، تم اللہ کے اس گھر کی طرف لوگوں کے امام کا رستہ روکتے ہو. اور پھر آپ نے فرمایا سنو، میں ایک بات تم سے کہنا چاہتا ہوں، تم حسین ابن علی کو یہاں نہیں آنے دیتے ہو یا حسین کا رستہ روکنا چاہتے ہو؟ تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا معلوم، تم تو سارے یہاں اکٹھے ہو کے کعبہ کا طواف کر رہے ہو نا. تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ لولا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ، اگر میرے اللہ کی حکمتیں اور اسرار و رموز نہ ہوتے اور تم جیسے لوگوں کو آزمائش میں مبتلا نہ کرنا ہوتا، لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ، میرے مولا قبل اس کے کہ قدم اٹھاتے کعبہ اڑ کر میرے مولا کے پاس جا کر میرے مولا کا طواف کرتا. سو یہ عزت کعبہ کو بخشتے ہیں کعبہ کے پاس آ کر. تو فرمایا کہ اگر اللہ نے یہ تمہارا امتحان نہ لینا ہوتا اور اس کے اسرار و رموز کی حکمت یہ نہ ہوتی تو تم کعبہ کا طواف کرتے ہو، تمہیں کعبہ حسین کا طواف کرتا ہوا نظر آتا. اور اس کے بعد فرمایا کہ تم کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے بوسے دینے کے لیے لپک لپک کے جاتے ہوتے ہو. قد استسلم الناس الحجر والحجر یستسلم یدیہ، لوگ حجر اسود کے بوسے لیتے ہیں، اگر حکمت پروردگار نہ ہوتی تو تم دیکھتے کہ حجر اسود میرے مولا حسین کے بوسے لے رہا ہوتا. ہاں جی، مسلط پروردگار نہ ہوتی، تمہارا امتحان مقصود نہ ہوتا تو کعبہ حسین کا طواف کرتا، حجر اسود حسین کے بوسے لیتا. یہ مقام امامت بتا رہے ہیں اپنی علم اور اپنی معرفت کی بیس پر. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر میرے مولا کی یہ مشیت نہ ہوتی اور اگر مرضی پروردگار نہ ہوتی تو میں یوں تم پر جپٹ پڑتا جیسے ایک عقاب چڑیوں پر حملہ کرتا ہے. اور تم تو جانتے نہیں ہو، ہم تو بچپن سے ہی ان زندگی کے کھیل تماشوں سے تلواروں سے کھیلتے آئے ہیں. اب تو میں کڑیل جوان ہوں اور اب تمہیں میں دکھاتا کہ میں کس طریقے سے تمہارے اوپر ٹوٹ پڑتا ہوں. پھر آپ نے ایک تیسرا حصہ اس خطبے میں اس میں ارشاد فرمایا ہیہات فانظروا ثم انظروا ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والکوثر وممن فی بیتی الوحی والقرآن وممن فی بیتی اللہوات والدنسات وممن فی بیتی التطہیر والآیات. اے لوگو کیا ہو گیا ہے، کس رستے پر چل پڑے ہو تم؟
किस रस्ते पर चल पड़े हो तुम? ये वारिस अली काबा की छत पर और फरजंदे अली बतूल की शान में खुतबा पढ़कर बता रहा है कि मैं अली इब्न अबी तालिब की फसाहत व बलागत का भी वारिस हूँ, और मैं तमन्नाए अली तभी तो था कि मैं अली के हर गोशे में उनकी विरासत का हक रखता हूँ। फिर आपने फरमाया कि क्या हो गया है तुम्हें? तुम जो है अंदाजा नहीं, तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हें ये अंदाजा नहीं हो रहा कि शराब पीने वाले कहाँ और हौजे कौसर के मालिक कहाँ? वो कहाँ कि जिनके घरों में लहवो लाभ और म्यूजिक की महफिलें सजती हूँ, और वो कहाँ जिनके घरों से आयात कुरानिया की और वही और कुरान की तिलावत की आवाजें आती हूँ। यानी अगर मैं इसको यूं कहूं कि मेरे मौला इस मौके पर फजाइल हुसैन भी पढ़ रहे थे और यजीद के किरदार को भी से भी लोगों को आगाह कर रहे थे। यानी दोनों चीजें हमेशा हम पैरेलल में जब भी किसी भी जगह पे जो किसी भी चीज का किसी दूसरी चीज से हम कंपेयर करना चाह रहे होते हैं, तो कुरान मजीद का उसलूब भी यही है कि जनाब मूसा का तज़किरा करता है कुरान मजीद तो फिरौन का तज़किरा साथ जरूर करता है, हजरत इब्राहीम का तज़किरा करता है तो साथ में नमरूद का तज़किरा ज़रूर करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करता है तो तब्बत यदा अबी लहबिन भी साथ में बयान करता है। लिहाजा ये तीसरा ऐसा बयान कर दिया हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने कि देखो जरा सोचो कितना फर्क है दो किरदारों में और तुम किस किरदार के पीछे पड़ रहे हो। और फिर उसके बाद लोगों से कहा कि मैं एक चीज तुम्हें बताना चाहता हूँ, एक गलती कुरैश ने की थी। कद वक़अत फ़ीहल कुरैश व अंतुम वक़अतुम फ़िल गलति लती कद वक़अत फ़ीहल कुरैश। तुम देखो वही गलती कर रहे हो जो पहले कुरैश कर चुके हैं। कुरैश ने क्या गलती की थी? उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहा था, मगर ये भूल गए थे कि मुहाफ़िज़ नबी मौजूद हैं, और वो मुहाफ़िज़ नबी जो अली इब्न अबी तालिब की शक्ल में मौजूद हैं, अबू तालिब ने उनकी तरबियत की है। सो रसूल का मुहाफिज अली है और फरजंदे रसूल का मुहाफिज फरजंदे अली है। लिहाजा कुरैश जो गलती कर बैठे थे जब कत्ले नबी का इरादा किया, वो भूल गए थे कि अल्लाह ताला ने जो है वो उनका मुहाफिज उनके पास रखा है। व अंतुम तुरिदून कत्ल इब्न बिन्त नबीकुम वला युमकिनु लहुम मादाम अमीरुल मोमिनीन हय्या। फरमाया कि जब तक अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब मौजूद थे उनके लिए मुमकिन नहीं था कि वो रसूल को कोई गजन पहुंचाते। फरमाया ऐसे ही बिल्कुल ऐसे है वकैफ युमकिनु लकुम कत्ल अबी अब्दिल्ला अल हुसैन मादुम तो हय्यन सलीला। कैसे मुमकिन है कि अबा अब्दुल्ला अल हुसैन को कोई गजन पहुंचे और अली का बेटा जिंदा भी हो? मुमकिन नहीं है। तालो उखबिरुकुम बिसबीलिही बादिरु कत्ली वदरिबु उनुकी। हाँ, आओ मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि फर्जंदे रसूल को कोई मुश्किल पेश आए, तो आओ फिर मेरे ऊपर हमला, मेरा मुकाबला करो। मेरे मुकाबले मुझसे गुजर कर हुसैन इब्न अली तक जाना पड़ेगा। किसी में है जुर्रत मेरे मुकाबले के लिए तो आओ निकलो, मैं यहां हाजिर हूं। ऐसा आपने अपनी मुहाफिजत, अपने आप को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुहाफिजत के लिए वहां पर पेश किया। मैं दो चीजें आपके सामने अर्ज कर रहा था कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम वारिसे अली इब्न अबी तालिब हैं। एक मैदान शुजाअत का मैदान, मैदान सिफ़ीन में, कि एक ही मर्तबा आपको शुजाअत हैदरिया का और ला फतह इल्ला अली का नमूना दिखाने का मौका मिला, और वाक़तन आपने इस तरीके से जंग लड़ी कि जंग के बड़े बड़े सूरमा भी हैरान रह गए कि ये जांबाज है कौन। फिर आपको एक और मर्तबा मीरास हैदरिया का जो है वो उसके इजहार का मौका मिला, और ये खिताबत की सूरत में था। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, विरासत में आपने फर्जंदे रसूल की हिफाजत करना भी आपने विरासत में पाया। जैसा कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहाफ़ज़त पर मामूर थे, बिल्कुल है वैसे ही हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम भी मुहाफ़ज़त फ़र्ज़ंद रसूल पर मामूर थे। और आप बिल्कुल कंपेयर करते हैं अपने खुतबे में उसी उसी चीज़ को कि जैसे उस वक़्त तक रसूल के पास कोई नहीं पहुँच सकता था जब तक वो अली का मुकाबला ना कर ले, वैसे ही फ़र्ज़ंद रसूल तक मेरी ज़िंदगी में पहुँचना किसी का ख्वाब तो हो सकता है, हकीकत नहीं हो सकता। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, बल्कि आप देखें कि
آپ سقایت میں بھی وارث علی ہیں. علی ابن ابی طالب علیہ السلام ساقی کوثر ہیں، اور حضرت عباس کو سقا کہا جاتا ہے. سقا الحسین کہا جاتا ہے، یا سقا سکینہ ہم کہتے ہیں جیسا کہ اردو میں. ساقی کا مطلب ہوتا ہے پانی پلانے والا. سقا بروزن فعال، بہت زیادہ پانی پلانے والا، یعنی مبالغہ ہے، ایگزیجریشن ہے کسی چیز میں. جب ہم کسی چیز کو ایگزیجریٹ کہتے ہیں، حد سے زیادہ گزر جاتی ہے کوئی چیز. حالانکہ ایک مرتبہ آپ مشق لے کر گئے، یا آپ کہہ لیجیے ایک واقعہ میں، یا آپ صرف ایک مقام یعنی کربلا کے مقام پر آپ مشق لے کر گئے، مگر پانی پلانے کا انداز کچھ ایسا تھا. وہ میراث جو تھی علی ابن ابی طالب سے جو آپ نے وراثت میں لیا ہوا تھا، وہ انداز کچھ ایسا تھا کہ تاریخ نے آپ کو سکا کہا. اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم بھی آپ کو میراث میں ملا، وراثت میں ملا. لَآتِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. میرے نبی نے فرمایا تھا میں کل علم دوں گا اس کو، میں علم دوں گا. سو علی کو علم ملا ہے، علی حقدار علم تھے تب ان کو علم ملا. اسی علم کو آپ نے وراثت میں لیا اپنے بابا حضرت علی علیہ السلام نے. ہم دیکھتے ہیں کہ علمدار فوج حسینی بنے آپ. آخری چیز جو میں خاص طور پہ اپنے سامعین کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ کو مشکل کشائی بھی وراثت میں ملی ہے، مشکل کشائی بھی وراثت میں ملی ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام مشکل کشا تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی مشکل وقت آتا تو آپ فوراً پہلی ڈھال کے طور پر پیش ہوتے، اور اگر کسی موقع پر موجود نہیں ہوتے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ناد علیًا، ندا دیجیے علی کو. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو طلب کر لیا جاتا تھا، بلا لیا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا لیتے تھے بین ہی. بالکل اسی طرح آپ امام حسین علیہ السلام کے لیے تھے کہ جب 9 محرم کو فوج یزید حملے کے ارادے سے خیموں کی طرف بڑھی تو آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس سے کہا ارکب بنفسی انت یا اخی، میرے بھائی آپ ذرا گھوڑے پہ سوار ہو جائیے اور جائیے ذرا ان کی جا کے انٹینشنز معلوم کیجئے، وہ کس ارادے سے ہمارے خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں. سو ادھر ناد علین ہوتا ہے، اور یہاں پر ارکب بنفسی انت یا اخی، اور یہاں پر بھی امام حسین علیہ السلام اسی انداز سے اپنے بھائی عباس کو بلاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا صرف یہی نہیں بلکہ مشکل کشائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی مشکل کشا نہ تھے، نبی کا سہارا ہی صرف نہ تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی کی امت کا سہارا بھی اور مشکل کشا بھی ہیں. ایسے ہی حضرت عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کا سہارا تھے، اور ان کے بعد بھی آپ مشکل کشائی میں اسی طریقے سے ہیں. جیسا کہ ہمیں کوئی مشکل ہو تو ناد علی پڑھتے ہیں، بین ہی کبھی عمل حضرت عباس علیہ السلام کر کے دیکھیے کہ یا کاشف القرب عن وجہ الحسین، یہ جو ذکر ہے 133 ٹائمز پڑھنے سے اللہ کی ذات جو ہے وہ مشکلات کو ٹال دیتی ہے کہ یا کاشف القرب عن وجہ الحسین اکشف قربی بحق اخیک الحسین، اے حسین ابن علی کی مشکلات پہ سہارا بننے والے، میری اور ان مومنین کی مشکلات پہ ہمارا بھی سہارا بن جائیے. علماء نے لکھا ہے کہ جو بھی اس ذکر کو 133 ٹائمز پڑھتا ہے اور توسل کرتا ہے حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ، اللہ کی ذات اس کی مشکلات کو، ایک مجرب عمل ہے یہ کہ اللہ کی ذات اس کی مشکلات کو رفع و دفع فرماتی ہے. اور آج کل تو چونکہ انسان اور پوری انسانیت اور پورا انسانی آبادی اور یہ کرۂ ارض ایک بہت بڑی مشکل میں آیا ہوا ہے، یہی وہ وقت ہے کہ جب ہم سب مل کے یا کاشف القرب عن وجہ الحسین پڑھیں اور حضرت عباس کو بلا کے خالق کائنات کے سامنے وسیلے کے طور پر پیش کریں. اور چونکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام مشکل کشا ہیں اور حضرت عباس علیہ السلام باب الحوائج ہیں، لہذا حاجتوں کے دروازے پہ انسان جاتا ہے جب وہ سوالی بن جاتا ہے، جب اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جب وہ محتاج ہوتا ہے. آج انسانیت محتاج ہے، آج انسانیت بہت ضرورت مند ہے، آج انسانیت بڑی دکھی ہے، پریشان حال ہے، غموں سے چور ہے. تو اللہ نے کچھ دروازے رکھے ہیں جو حاجتوں کے دروازے ہیں، جہاں حاجتیں پوری ہوتی ہیں، جہاں مشکل کشائی ہوتی ہے، جہاں پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، جہاں مشکل آسان ہوتی ہے. تو یہ چیز بھی آپ کو وراثت میں ملی کہ آپ مشکل کشائی کرتے ہیں.
آپ سہارا بنتے ہیں، آپ حاجتوں کا دروازہ ہوتے ہیں۔ تو آئیے ان لمحوں میں کہ جب انسان اور انسانیت انتہائی مشکلات میں ہے، تو ہم حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا سہارا بنا لیتے ہیں اور ان کے ذریعے سے توسل کرتے ہیں اور خالق کائنات سے دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات آج ان کی ولادت کے دن کے صدقے میں اور ان کے وسیلے سے اور ان کا واسطہ دے کر ہم یہ دعا کرتے ہیں، پروردگارہ انسانیت کو اس بہت بڑے امتحان سے تو اس بڑے مشکل امتحان کو انسانیت کے لیے آسان فرما، اور اس مشکل گھڑی میں اور اس امتحان کی گھڑی میں تو مدد بھی عطا فرما اور رہنمائی بھی عطا فرما۔ خالق کائنات سے دعا ہے، خالق کائنات ہمیں اپنے وقت کے امام کے ساتھ ویسے ہی وفا کرنے، ویسے ہی ان کا سہارا بننے، ویسے ہی ان کی مدد کرنے، ویسے ہی ان پہ اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کا سب کچھ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ میں قربان کیا اور نچھاور کیا۔ خالق کائنات ہمیں حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام سے متوسل ہونے اور ان سے نور معرفت کو کشید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عباس یا بالفضل عباس، عباس یا بالفضل عباس، سرکائے حرم رکھ لے نہ بھرم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں، سرکائے حرم رکھ لے نہ بھرم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں، سرکائے حرم رکھ لے نہ بھرم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں، تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا، تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا، ہم دنیا کے ٹھکرائے ہیں، عباس، عباس یا بالفضل عباس، سرکائے حرم رکھ لے نہ بھرم،